آیت نمبر 156 سے آج کے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، کافروں کی مثل نہ ہو جانا جب ان کے بھائی کسی لڑائی یا سفر میں گئے تو انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ انجام کار اللہ اس قول کو ان کے حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ احد کی لڑائی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بھائی کافر تھے یا منافق تھے، تو جب وہ شہید ہو گئے صحابہ کرام تو ان کے کافر منافق بھائی کہنے لگے اگر نہ گئے ہوتے تو بچ جاتے، نا آج زندہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا ہے، واللہ یحیی و یمیت، زندہ بھی اللہ کرتا ہے، مارتا بھی وہ ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ مضمون بار بار قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس غلط فہمی کو ذہنوں سے قرآن کریم نے نکالا ہے۔ تم مت یہ سوچو کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ مرتے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ موت کبھی بھی بے وقت نہیں ہوتی۔ کوئی بچپن میں مر جائے، جوانی میں مر جائے، ہم کہتے ہیں نا بن کھلے مرجھا گیا، نوجوانوں یا بچوں کے بارے میں کہتے ہیں، ابھی تو وقت ہی نہیں تھا، ابھی اس نے دیکھا کیا تھا، ابھی اس کے مرنے کا وقت تھوڑا تھا۔ تو یہ ہمارے کہنے کی باتیں ہیں۔ انسان جب بھی مرتا ہے اس کے مرنے کا وہی وقت ہوتا ہے، جہاں مرتا ہے اس کے مرنے کی وہی جگہ ہوتی ہے، اس نے وہیں پہ مرنا ہوتا ہے۔ اس کو مختلف انداز میں آگے بھی آئے گا اور مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے اس کو۔ اب جنہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی گئے، فضول میں جان گنوا بیٹھے اپنی، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ جو ان کا قول ہے نا، قیامت کے دن ان کی حسرت بن جائے گا۔ حسرت کیا ہوتا ہے؟ حسرت یعنی غم، افسوس یا خواہش۔ اردو میں اس کا معنی ہم اس طرح کرتے ہیں، ایسی خواہش جو پوری نہ ہوتی ہو یا پوری ہو نہیں سکتی، ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اردو ڈکشنری میں آپ کو حسرت کا یہ معنی ملے گا۔ اب کیوں حسرت ہوگی قیامت کے دن منافقین کو، کفار کو؟ وہ دیکھیں گے جو شہدائے احد ہیں، کتنا اجر اللہ نے عطا فرما دیا، کیا کیا نواز دیا اللہ نے۔ مرنا تو ہم نے بھی ایک دن تھا اور ہم مرے بھی ہیں، لیکن یہ اگر حق کے رستے میں اپنے ایک کاز پر جو میسج تھا حضور کا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے گئے تو اجر کتنا بڑا مل گیا، انعام و اکرام کتنا بڑا مل گیا۔ کاش ہم نے بھی سیدنا محمد کی بات مانی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ جنت میں جا رہے ہیں اور کفار منافقین یہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو آج باتیں کرتے ہیں نا، آج ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی جان گنوائی نہ جاتے تو اچھا تھا، یہ ان کا کہنا یا ان کی یہ سوچ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ اس مضمون کو بھی قرآن کریم نے کئی بار بیان کیا، کفار کی حسرت کو، مشرکین کی حسرت کو، فاسقین کی حسرت کو، بلکہ بڑے زبردست انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ جب وہ جو جانور ہوں گے نا، جانور، جس جانور نے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جانور ایک سینگ والا تھا اور ایک بغیر سینگ کے، سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو مارا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دے گا، اس کو بغیر سینگ کے کرے گا اور یہ اس کو مارے گا، بدلہ ہو جائے گا۔ جب بدلہ ہو جائے گا تو دونوں جانور مٹی ہو جائیں گے، قصہ ختم۔ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس کو کہے گا جو جو تو نے کیا بھگت، اب تجھے سزا ہوگی۔ اب حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا،
ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. تو قیامت کے دن بڑی حسرتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان حسرتوں سے بچائے, سچا مسلمان بنائے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا جینا مرنا فرمائے. آگے ارشاد ہے, اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ تو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں. خیر مما یجمعون. دنیا میں انسان جو کچھ بھی کماتا ہے, جو کچھ سمیٹتا ہے, جو کچھ انجوائے کرتا ہے, جو حاصل کرتا ہے, اس میں جو جائز چیزیں وہ اچھی ہیں, اس کی مذمت نہیں ہے, لیکن جو جائز چیزیں ہیں, جو اچھی چیزیں, ان سب کو بھی اکٹھا کر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو اگر مغفرت مل جائے, کسی بہانے معافی مل جائے, تو صحیح کامیابی تو یہ ہے نا. تو دنیا کا سارا مال و متاع ایک طرف اور رب کی بخشش ایک طرف, تو مغفرت کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف بخشش ہو, اس کی مغفرت ہو, اور دوسری طرف کوئی ایسی خواہش, ایسی چیز جو اللہ کی رحمت سے دور کر دے, تو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اے ایمان والے, مرنا تو ہے ایک دن, لیکن جیسے بھی مرے تم نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. اب اس میں ڈرایا بھی جا رہا ہے, امید بھی دلائی جا رہی ہے. ڈر کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, تیاری رکھو. اور امید کیا ہے؟ وہ کریم اللہ ہے, جانا تو اسی کے پاس ہے. اب موت سے ڈر کس بات کا؟ جب مریں گے تو اسی کی بارگاہ میں جائیں گے نا. وہی کہ عرابی نے کہا تھا جی میرا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ. اچھا اللہ لے گا حساب؟ وہ پھر تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے, وہ تو بڑا ہی کریم ہے, وہ تو بڑی محبت فرمانے والا ہے. تو فرمایا اسی کی طرف تم نے جمع کیے جاؤ گے, تم اکٹھے کیے جاؤ گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ حضور کے گرد پروانوں کا ہجوم کیوں ہے. غلام آپ پر جانیں نچھاور کرنے والے, آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے والے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہاں پر یہ بیان ہوئی, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. نرمی بڑے کمال کی چیز ہے. حضور علیہ السلام کیا تھا؟ لنت لہم, لنت نرم. آپ نے ہر معاملے میں نرمی فرمائی ہے اپنے غلاموں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی فرمائی. جب احد میں جو مسلمان چلے گئے تھے, چھوڑ کر بھاگ گئے, کچھ چھوڑ کر گئے بھی تھے, کچھ مایوس ہو کر گئے تھے کہ اب حضور جب حیات نہیں تو پھر کس کے لیے لڑیں گے. تو جن سے مسٹیک ہوئی وہ گئے, واپس پھر آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں. حضور خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے تمہارا جرم ہے, تمہیں سزا ملے گی, سزا مقرر فرما سکتے تھے. یہ نہیں کیا حضور نے. اچھا حضور یہ بھی کر سکتے تھے تم نے دیکھا بھی نہیں میں ادھر دشمنوں کے گھیرے میں تھا اور تم بھاگ گئے, یہ کیسی محبت ہے؟ یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا ابھی فی الحال اس پر بات نہیں کرنی, بعد میں آنا. یہ بھی نہیں کیا. کچھ بھی اظہار ناراضگی آپ کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. جیسے ہی غلام آئے سینے سے لگا لیا, معاف فرما دیا. حضور نے بھی معاف کر دیا اور اللہ نے بھی, ہم پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں, عفا اللہ, اللہ نے معاف کر دیا انہیں. اب حضور بھی سینے سے لگا چکے, اللہ بھی معاف کر چکا. اور 14ویں صدی میں کوئی اٹھ کر کہے بھئی ان سے تو یہ غلطی ہوئی تھی, تو پھر اپنے ایمان کا معاملہ خراب ہے نا. اگر کوئی آج ان میں نکتہ چینی شروع کر دے بھئی وہ بھاگ گیا تھا, فلاں بھاگا تھا, ایسے تھا ویسے تھا, یہ بہت غلط بات ہے. تاریخ کو اٹھا کر, تاریخ کی اتنی گرد ہے تاریخ کی باتوں میں, اور وہ گرد آلود باتوں کو اٹھا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے متعلق کوئی نازیبہ بات نہیں کہنی چاہیے.
قرآن بھی کہہ رہا ہے جس سے خطا ہوئی اس کو معاف کر دیا، حضور نے بھی سینے سے لگا لیا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس عمل کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، اے حبیب آپ نے بہت اچھا کیا، اور یہ آپ پر ہماری خاص رحمت ہے جو آپ نرم دل ہیں، نرمی فرمانے والے ہیں، یہ خوبی ہے۔ تو آپ کے ساتھ ہی آپ کے ماتحت کام کرنے والے خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی سرپرست سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بڑے کو اختیار ہوتا ہے چھوٹے کی سرزنش کا، سختی کا۔ تو بہت مجبوری ہو تو کی بھی جا سکتی ہے سختی، لیکن نرمی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور آپ تندخو اور سخت دل ہوتے، ولو کنت اگر ہوتے فظا غلیظ القلب، اگر آپ تندخو ہوتے سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، لن فضوا من حولک، آپ کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں عام طور پر، آپ دیکھ لیجئے گا جو بڑا سب سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے لہجے میں سختی ہوتی ہے وہاں وہ معاملہ کم ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بڑا آیا تو سب سہم گئے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بڑا آیا سب بچے چمٹ گئے۔ تو اس میں اس رویے کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر سختی کرنا ہے تو اس کو سختی کا حق نہیں، بڑوں نے ہی سختی کرنی ہے نا، اور گھر کا سربراہ اگر اس کا روب ہوگا تو جوائنٹ فیملی سسٹم قائم رہے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے جو کیا اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ نرم دل ہیں، بہت اچھا ہے، آپ کی اس نرمی کی وجہ سے آپ کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ حضور نے معاف کر ہی دیا تھا، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ اور پھر کیا فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار مانگیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ میں انہیں معاف کر دوں، آپ کہیں۔ اب معاف تو اللہ نے کرنا ہے نا، اللہ نے معاف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دے۔ وہ کہہ سکتا تھا آپ انہیں معاف کر دیں، میں نے بھی انہیں معاف کیا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم کیا نکل رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کہیں تو کروں۔ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اور پھر ان کو قریب کرنے کا ایک اور ذریعہ حضور نے بتایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ اب یہ مشورہ کی اہمیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے مشورہ لیں۔ اچھا، مشورہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف آراء جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور آپ بہتر اس میں سے جو چیز ہے اس کو چوز کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو مشورہ قرآن و سنت کے زیادہ مطابق ہوگا آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن مشورہ دینے والے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے صحیح مشورہ دے، دوسری اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مشورہ لینے والا جب اس کو اندر کی بات بتا رہا ہے تو اس راز کو وہ راز رکھے، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، آرڈر نہیں مانگا جا رہا۔ یہ نہیں کہ میں نے مشورہ دیا تھا اور میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا۔ مشورہ ہی ہوتا ہے، وہ رائے ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار جس نے مشورہ مانگا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے۔ فرمائیں ان سے مشورہ لیں، اور اس کے بعد کیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، توکل اللہ پر کریں۔ سارے معاملات کرنے کے بعد جب عزم کر لیا ہے اب بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ توکل جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں توکل کا معنی عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کبھی میں نے تو ہاتھ نہیں ہلانے، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، اللہ پر بھروسہ اللہ ہی کرے گا۔ ایسا توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اپنی پوری کوشش کی جائے، جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری کریں۔ پوری کرنے کے بعد پھر کہیں یا اللہ میں نے تو اپنے طور پر جو تھا کر لیا ہے، لیکن میرے کرنے سے نہیں ہوگا جب تک تیرا کرم نہ ہوگا۔
اپنی کوشش کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوشش کرنی ہی نہیں ہے۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سنی، حضرت عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ پرندہ بھوکا نکلتا ہے نا، لیکن جب آتا ہے تو پیٹ بھر کر آتا ہے، لیکن پرندے کو بیٹھے بیٹھے تو نہیں مل رہا نا، وہ نکلتا ہے، اڑتا ہے، سارا دن رزق کے لیے دانہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اب حضور یہ فرما رہے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، تو انسان اگر کوشش کرے، محنت کرے، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کشادہ فرما دیتا ہے اور اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بڑی پاور کیا مسلمانوں کے پاس، تائید الہی، اللہ کی مدد۔ سارے سورسز کی طرف توجہ کرنی ہے، اسلحہ بہترین ہو، جو جدید دور میں ڈیمانڈز ہیں ڈیفنس کی وہ ساری کرنی ہے، دشمن کے خلاف تیاریاں ساری کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ تمہارے پاس اعلیٰ قسم کا اسلحہ ہو، بہترین افواج ہو، سب کچھ ہو، اگر اللہ کی تائید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ بدر کی لڑائی میں صحابہ کرام کہتے ہیں بدر کی لڑائی میں ہمارے پاس سامان بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے، بندے بھی پورے نہیں تھے، اللہ کی تائید تھی، اللہ نے مدد فرمائی تو ہم غالب آ گئے۔ احد کی لڑائی میں بھی اللہ نے تائید فرمائی تو ہم غالب آ گئے، لیکن جب حضور کی نافرمانی ہوئی تو ہم مغلوب ہو گئے۔ حضور کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی اور اطاعت امیر کے معاملے میں نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی تو ہم مغلوب ہو گئے۔ تو مسلمان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اسے حاصل ہو، یعنی وہ ایسے کام نہ کرے جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انکار ہو۔ اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ منافقین اور کفار کہتے تھے کہ یہ جو احد کی لڑائی میں جا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ بڑا لیڈر بننے کے لیے کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو مانا جائے اور ان کی واہ واہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے حبیب ایسے نہیں ہیں، ان کو جو پیغام دے کر میں نے بھیجا ہے وہی کر رہے ہیں، اس کے برعکس اگر کریں تو پھر تو خیانت ہوگی، اور صرف میرے حبیب ہی نہیں، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، وہ وہی تم تک پہنچا رہے ہیں اور وہی وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشن دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے۔ تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے آگے پھر حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو عظیم احسان فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ اے مومنوں، تمہیں اپنا حبیب، شانوں والا، عظمتوں والا حبیب تمہیں جو عطا کیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ وہ رب جو ساری دنیا اور اس کے مال و متاع کو قلیل کہتا ہے، وہ اس نعمت کو عظیم فرما رہا ہے۔ میں نے عظیم تم پر احسان کیا ہے۔ جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔
یہ کیا ہوا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کفار کو پہنچا چکے تھے، پھر بھی تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ آپ کہیے یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو حضور کے حکم کی تعمیل میں خطا ہوئی اس وجہ سے یہ مصیبت آئی، اتنے مسلمان شہید ہوئے۔ اور دو فریقوں کے مقابلہ کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو متمیز کر دے اور تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے۔ اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے اور وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ ان چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن کو وہ چھپاتے تھے۔ منافقین جو جنگ سے پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ان کا رد ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو اس طرح کی تم باتیں کہہ رہے ہو، یہ بظاہر تم اظہار تو کر رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، لیکن تمہاری باتیں بتا رہی کہ تم مومن نہیں ہو، تمہارا جھکاؤ کفار کی طرف ہے اور کافروں جیسی تم باتیں کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور انہوں نے شہید ہونے والے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اگر یہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال دینا۔ انہوں نے کہا تھا منافقین نے کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے تو نہ مرتے، بچ جاتے موت سے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا جب تمہیں موت آئے گی نا تو پھر تم روک لینا موت کو، یعنی موت نے اپنے وقت پر بہرحال آنا ہی آنا ہے۔ اور جو شہید ہو گئے وہ ناکام تھوڑا ہوئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو۔ پہلے سورۃ بقرہ میں تھا لا تقولون، مردہ نہ کہو، یہاں لا تحسبن، سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اور وہ خوش کتنے ہیں، فرحین، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں، اور اس پر کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہاں پر رکوع کا اختتام ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں فہم قرآن اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔